چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے، لہٰذا جن احباب نے نہیں دیکھا جائے دیکھا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور پہلی خبر ہے کرناٹک کے ضلع شموگا کے ساگر سے۔ ساگر میں صفا بیت المال کی جانب سے جو شاخ ہے ساگر کی، وہاں پر لگاتار امدادی اور فلاحی کام ہوتے رہتے ہیں، غریبوں کو گھر بنانا اور پانی کا انتظام کرنا اور گرمی وغیرہ میں، اور یہ ایک اہم ترین شہر بھی مانا جاتا ہے شموگا ضلع کا، لہٰذا اس کے ذمہ دار مولانا کلیم اللہ صاحب نے سیدھی بات کو اطلاع دی ہے کہ 25 فروری 2023 کو جو بروز ہفتہ بعد نماز مغرب یہاں پر ایک اہم ترین اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ریاست و بیرون ریاست سے آنے والے علماء کرام اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور اس موقع پر جن خواتین کو سلائی مشینیں دی جاتی ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہیں، یعنی غریب بیوہ طبقہ لوگوں کو یہاں صفا بیت المال کی جانب سے لگاتار ان کی ٹریننگ بھی جاری رہتی ہے، ان کے لیے مشینیں اور دیگر ان کی جو ضروریات ہیں ان کو فراہم کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ان کے لیے سند بھی دی جائیں گی، اور بھی بہت سارے پروگرام انہوں نے اس میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ ساگر اور آس پاس کے لوگوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اجلاس میں ضرور شرکت کریں جو سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور علماء کرام کے بیانات سے جہاں مستفید ہوں، وہیں سے صفا بیت المال شاخ ساگر کی جانب سے جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اپیل کی گئی ہے۔ ناظرین سپریم کورٹ نے بدھ کو کہا ہے کہ کرناٹک کی پری یونیورسٹی کالجوں میں حجاب پہن کر سالانہ امتحان میں شامل ہونے کی اجازت دینے کا مطالبہ کرنے والی طالبات کے گروپ کی درخواست پر سماعت کی جائے گی۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس پی ایس نرسمہا کی بینچ نے عرضی کی سماعت سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبات کی درخواست پر غور کیا جائے گا۔ درخواست گزاروں کی طرف سے پیش ہونے والے ایڈوکیٹ شادان فراست نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں مارچ سے شروع ہونے والے سالانہ امتحانات میں شرکت کرنا ہے، اور طالبات حجاب پہن کر اس امتحان میں شرکت کی اجازت چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبات کو پہلے 1 سال کا نقصان ہو چکا ہے، اگر کوئی راحت نہیں دی جاتی ہے تو ان کا مزید 1 سال ضائع ہو جائے گا۔ ناظرین ادھر اتوار کی سحر پر حیدرآباد میں ایک 4 سالہ لڑکی کو آوارہ کتوں کے ایک ٹولے نے اتنا زخمی کیا کہ موقع پر یہ لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس نے منگل کو بتایا کہ پریشان کن واقعہ پیش آیا جس نے شہری حکام کو شہر میں آوارہ کتوں کی لعنت کا جائزہ لینے پر مجبور کیا ہے۔ ناظرین گرامی نئی دہلی اور ممبئی واقع بی بی سی دفاتر میں گزشتہ ہفتے انکم ٹیکس نے سروے کیا۔ اس سروے سے متعلق برطانوی حکومت نے پارلیمنٹ میں اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بی بی سی کی ادارتی آزادی کا دفاع کیا ہے۔ برطانوی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ جہاں تک لکھنے کی آزادی کی بات ہے، ہم اس معاملے میں بی بی سی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی دہلی ہائی کورٹ نے بدھ کے روز دہلی وقف بورڈ سے کہا کہ وہ 130 جائیدادوں سے متعلق تمام امور سے بورڈ کو بے دخل کرنے کے مرکز کے متنازع فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ایک علیحدہ عرضی دائر کرے۔ رپورٹ کے مطابق جسٹس منوج کمار روہری کی سنگل بینچ نے 123 جائیدادوں کو چھیننے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کے خلاف زیر التوا عرضی کے لیے بورڈ کی طرف سے دائر درخواست پر فوری حکم دینے سے انکار کر دیا۔ وقف بورڈ نے عرضی گزشتہ سال داخل کی تھی۔ ناظرین گرامی ادھر انڈین نیشنل کانگریس نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو ایک ناکام وزیر خارجہ قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ چین میں سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے سفارتکار ہونے کے باوجود وہ تمام محاذوں پر ناکام رہے ہیں۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کی ترجمان سپریا نے کہا کہ چینی مداخلت کے معاملے پر وزیر خارجہ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور کہا جب چین نے 2000 مربع کلومیٹر ہندوستانی علاقے میں دراندازی کی تھی تو کیا انہی کے مشورے پر وزیر اعظم نے کہا تھا کہ کوئی نہیں آیا۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین گرامی ایک اہم ترین خبر جو بنگلور سے اس وقت آ رہی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کبھی بھی کچھ مسلم ادارے اور وقف بورڈ سے وابستہ ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی ناحیے سے ان پر الزامات لگتے ہی رہتے ہیں، جو کمیٹی اس وقت موجود ہو یا نہ ہو، جو کچھ بھی ہے۔ ایسا یہ حال اس وقت یتیم خانہ اہل اسلام کا ہے، جس کے انڈر میں نہ جانے کتنی اس وقت الگ الگ طرح کے شعبہ جات چلتے ہیں۔ اس وقت اس کا الیکشن بھی ہونا ہے، لیکن جو اس وقت مد مقابل کی ٹیم ہے
وہ حالیہ موجودہ کمیٹی پر مختلف قسم کے اس وقت الزامات لگا رہی ہیں، اور الزامات کا ایک لمبا سلسلہ ہے، شاید یہ ہماری زبانیں آپ کو بہتر انداز میں سمجھا نہیں سکیں گے۔ اس وجہ سے جو مد مقابل کی جو اس وقت آئندہ آنے والے انتخابات میں اپنے دعوے داری کا جو ہے مضبوطی سے دعویٰ کر رہی ہے، ان کی جانب سے اس وقت جو ہے بہت ساری تفصیلات ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے، اور جو موجودہ کمیٹی کی جانب سے گھوٹالے ہو رہے ہیں کہیں، یا پھر جو ہے ملت کے سرمایہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کو ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے سامنے لانے کی کوشش ہوئی ہے۔ یہ حالیہ انتخابات میں مد مقابل میں شریک ہونے والے کئی ممبران کی ایک کمیٹی ہے، اور انہی کی زبانیں ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یتیم خانہ اہل اسلام کی موجودہ کمیٹی میں کیا کمیاں ہیں اور کیوں وہ ان کے مد مقابل میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو یتیم خانہ اہل اسلام کے نام سے تقریباً 130 سال قبل بزرگوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا، مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یتیموں کی فلاح و بہبودی کے لیے اور بالخصوص تعلیمی ایشوز کو حل کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کو فوکس کرتے ہوئے ان بزرگوں نے اس ایسے ادارے کو قائم کیا تھا۔ جہاں تک اداروں کا معاملہ ہے، یہاں کے کئی ایشوز ہوتے ہیں، ان کا ڈھنگ ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، الیکشن کا ایک نظام ہوتا ہے، تو ادارتی الیکشن ہوتے ہیں، اور وہاں جو شامل ہوں ان کا سب سے پہلے جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ خدمت کے جذبے کے تحت وہ اداروں میں شامل ہوں۔ یتیم خانہ اہل اسلام جہاں کی کارکردگی تعلیمی کارکردگی کے لیے بزرگوں نے قائم کیا تھا، لیکن دیکھا جا رہا ہے ان دنوں زیادہ سے زیادہ ریئل اسٹیٹ کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ وہاں ہم نے تعمیرات کا کام کیا، وہاں ہم نے فلاں طریقے سے اس طرح ہم نے مالی ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کی، ہم نے اس طرح کا کارنامہ، ایسے باتیں مستقل ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ حالانکہ اگر تعلیمی جائزہ لیا جائے، بچوں کی تربیت کے معاملے میں دیکھا جائے، بچوں کی تعداد کو دیکھا جائے، تو 130 سالہ قدیم ادارہ جسے بزرگوں نے قائم کیا تھا، جہاں کی تعداد ہزاروں میں ہونا چاہیے تھا، جیسا آج برادران وطن کے کئی مٹھوں میں دیکھا جا سکتا ہے، کروڑوں کی ہزاروں کی تعداد ان بچوں کی پہنچ رہی ہے، لاکھوں میں وہ بچے پہنچ رہے ہیں، اس طلبہ کی تعداد بڑھ رہی ہے، تعلیمی نظام میں سدھار آ رہا ہے، لیکن دیکھا جا رہا ہے یتیم خانہ اہل اسلام میں صرف اور صرف جو ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں صرف اور صرف 370 طلبہ و طالبات کا ہمارے سامنے نقشہ آ رہا ہے۔ تو 130 سالہ قدیم ادارہ، اسے فروغ دینے کی ضرورت تھی۔ بتایا جاتا ہے ہم نے اخبارات میں اعلان کر دیا، ہم نے بتا دیا، تو صرف اخبارات میں اعلان کر دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مساجد میں اعلان کر دینا، کیا بنگلور میں یا کرناٹک میں ایسے نہیں ہیں؟ کیا یتیم بچے نہیں ہیں کہ جہاں سے ہم لوگ یتیم خانے سے جوڑ سکتے ہیں؟ ایسا مسائل پر قابو پایا جانا چاہیے تھا۔ انتہائی افسوس کہ صرف 370 تک ان طلبہ کی تعداد کو محدود کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یتیم خانہ اہل اسلام کی ایک بڑی عمارت دارالسلام بلڈنگ کے متصل ایک 20,000 اسکوائر فٹ پر مشتمل ایک اراضی پر تعمیرات مکمل ہوئے۔ اب وہاں کا جائزہ لیا جائے تو 12 کروڑ روپیوں کا بجٹ، اور اس میں جہاں تحریر لی جاتی ہے MO کے حساب سے کئی ایسے الزامات ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 8 کروڑ روپے عرفان رزاق صاحب ادا کریں گے، بقیہ رقم ادارے کی طرف سے ادا ہوگی، اس طرح بتایا جا رہا ہے۔ 4 کروڑ روپے کی رقم بقیہ یہاں جو ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ 8 کروڑ روپے اگر عرفان رزاق صاحب دے دیے ہیں تو سالانہ رپورٹ میں شامل کیا جاتا ہے کہ 10 کروڑ روپے ادارے کی جانب سے خرچ ہوئے۔ 12 کروڑ روپیوں کا بجٹ تھا، 8 کروڑ روپے عرفان رزاق صاحب کے شامل ہیں اور 10 کروڑ روپے ادارے کے خرچ ہو رہے ہیں، تو بقیہ رقم گئی کہاں؟ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ میں تمام ووٹرز حضرات سے، ہمارے جنرل باڈی اراکین سے، جو یقیناً ایک سپریم باڈی ہے، میں یقیناً ان کے قدر کرتے ہوئے تمام کی خدمت میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام کی نمائندگی کرتے ہوئے الحمدللہ ایک اچھی ٹیم مد مقابل آئی ہے۔ موجودہ مجلس منتظمہ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جو ٹیم آئی ہے اس کا نشان ہے لیپ ٹاپ، جو یقیناً صرف اور صرف تعلیم کو اجاگر کرنے کے لیے اور موجودہ بچوں کو عصر حاضر کی تعلیم سے جوڑنے کا منصوبہ بناتے ہوئے ہم نے لیپ ٹاپ کا انتخاب کیا ہے۔ 21 افراد کی ٹیم ہے، یہ تقریباً 2000 ممبران، 21 افراد کا انتخاب کرنا ہے، 21 کی ٹیم کا انتخاب کرنا ہے، وہ مجلس منتظمہ کہلائی جاتی ہے۔ میں تمام ووٹر حضرات سے ادباً گزارش کروں گا کہ
के 21 अफराद की जो टीम हमारी लैपटॉप के निशान पर सिंडिकेट की शक्ल में आपके सामने है, तमाम मंझे हुए हैं, सुलझे हुई टीम हमारे साथ है। आप तमाम से गुजारिश है कि बराह करम 26 तारीख को इतवार के दिन फरवरी के इसी महीने मतलब अगली इतवार को जो इलेक्शन होने वाला है यतीम खाना अहले इस्लाम का, उसमें ये 21 अफराद को आपका गिरा कदर वोट हमें इनायत करें ताकि जो मंसूबे आपके सामने आए हैं उन मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा सके। जहाँ तक हमारा तजुर्बा है, शहर के जो बड़े इदारे हैं उन बड़े इदारों पर कुछ लोग जो है काबिज हैं, तो यहाँ के लोग वहाँ सपोर्ट करना, वहाँ के लोग यहाँ सपोर्ट करना। कुछ मखसूस इदारे ही जिनकी आमदनी ज़्यादा है, उन लोगों का मकसद ही ये होता है कि इदारों को तरक्की देने के बजाय नामो नमूद हासिल करना। और बाज़ लोगों को हमने देखा है कि वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर वक्त पर आते ही, साल भर नहीं रहते वो, और कभी मखसूस इजलास के पर हम लोग वहाँ उनको देखते हैं। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ जो है होना चाहिए। जैसे हमारे हाफिज सईदुद्दीन साहब ने भी बताया कि पूरे अच्छे लोगों का ताउन करना चाहिए। दूसरे इदारों में क्या कर रहे हैं जाने दीजिए, हम तो कभी इन इदारों पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन ख़ास कर यतीम खाना अहले इस्लाम का नमूना है वो। यहाँ पर हम लोग आलिम भी, हाफिज भी और डॉक्टर भी, इंजीनियर भी सब बना सकते हैं। अल्लाह ने सब सहूलतें यहाँ मुहैया कराई हैं, इसका बेइंतहा हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो तमाम मेंबरान से हमारी ये दरख्वास्त है कि अच्छे लोगों का वहाँ इंतखाब करें और खुसूसन आपने देखा कि कितने अच्छे अगराज मकासद के साथ ये टीम सामने आई हुई है। बेहतर है कि आप लोग इस टीम का जो है मुकम्मल तौर पर ताउन फरमाएं। चैनल के थ्रू, आपके प्रेस मीडिया के थ्रू, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ताउन करें उन लोगों का जो सही काम करते हैं, और परहेज करें उन लोगों से जो गलती पर अपना इक़दाम उठाते हैं। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला हमें मौका दिया तो लाइब्रेरी का क़याम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे बैठेंगे और मास्टर ग्रेजुएशन तक भी उनको वहां रहने का इंतजाम होगा। और अगर खुद कफील बनना चाहता है तो उसे माली तौर पर उसे सहूलत करके उसको खड़ा करके उसको ये पहचान है यतीम खाने की। जब 6 साल सिर्फ खाना देना, कपड़ा देना, 6 साल से 18 साल तक पढ़ा के उनको बाहर भेज देना, ये यतीम खाने की पहचान नहीं। नाज़रीन, अडानी ग्रुप की मुश्किलात थमने का नाम नहीं ले रहे। आज भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रुप के सभी 10 लिस्टेड शेयर्स में जबरदस्त गिरावट है। खबरों के माने तो अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट से आज 40,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन का नुकसान देखा जा रहा है। इधर गुजरात हाईकोर्ट ने बुध के रोज गुजरात के मोरबी पुल हादसे मामले में एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने और युवा ग्रुप को हुक्म दिया है कि सभी हलाक शुदगान के कुंभों को 10-10 लाख रुपए और जख्मियों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा अदा करे। साथ ही अदालत ने कंपनी को 4 हफ्तों के अंदर 5 करोड़ रुपए जमा करने की हिदायत भी जारी कर दी है। इधर इंतखाबी कमीशन के जरिए एकनाथ शिंदे ग्रुप को असली शिवसेना की शक्ल में मंजूरी देने के खिलाफ उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी कमीशन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने इंतखाबी कमीशन के हुक्म के खिलाफ उद्धव की अर्जी पर एकनाथ शिंदे ग्रुप को नोटिस जारी किया। अदालत उस्मा ने शिंदे खीमे से अर्जी पर जवाब दाखिल करने को कहा है और उसके लिए उन्हें 2 हफ्ते का वक्त भी दे दिया है। इधर उम्मीद के मुताबिक आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबराय दिल्ली की नई मेयर मुंतखब हो गई है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को शिकस्त दी। मेयर के इंतखाब के लिए 4थी मरतबा बुलाए गए ऐवान में आज वोटिंग पुरअमन तरीके से हुई। इस दौरान न कोई एहतिजाज हुआ और न ही कोई नारेबाजी। वोटिंग सुबह तकरीबन 11:30 बजे शुरू हुई और 2 घंटे से ज्यादा जारी रही। कुल 10 नामजद अरकान पार्लियामेंट, 14 नामजद अरकान असेंबली और दिल्ली के 250 मुंतखब कौंसलरों में से 241 ने मेयर के इंतखाब में वोट डाले। कांग्रेस के 9 मुंतखब कौंसलरों ने मेयर के इंतखाब का बायकाट किया है। नाज़रीन गिरामी, वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कश्मीर शाहराह रामबन में मिट्टी के तूदे और पत्थर खिसक आने की वजह से मंगल की शाम से बंद है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि रामबन से बानिहाल के दरमियान कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता शाम से मिट्टी के तूदे और पत्थर गिराने के वाक़यात पेश आए, जिसके नतीजे में शाहराह पर ट्रैफिक की नकल हमल बंद हो गई है। इधर केरला हाईकोर्ट ने अपने 2 हालिया फैसले मलयालम जबान में शाये किए। इस तरह इलाकाई जबान में शाये करने वाला मुल्क का पहला हाईकोर्ट बन गया है। जनवरी में चीफ जस्टिस मणिकुमार जस्टिस राजीव पी चिल्ली की डिवीजन बेंच के जरिए सुनाए गए फैसले को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मलयालम में दस्तयाब कराकर रिकॉर्ड कायम किया गया है।
ادھر ناظرین گرامی 8 ترقی پذیر ممالک D8 آرگنائزیشن فار اکنامک آپریشن کے ارکان نے 6 فروری کو قہرمان مہاراشٹر میں آنے والے زلزلے جس میں ہزاروں افراد جاں بحق ہوئے سے متعلق مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ ترکی، نائجیریا، مصر، پاکستان، انڈونیشیا، ایران، ملیشیا، بنگلہ دیش پر مشتمل D8 کے رکن ممالک نے زلزلے میں جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے والوں کے لیے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ ناظرین گرامی ایران نے اطلاع دی ہے کہ اس الزام کے بعد کہ اس نے 84% خالص یورینیم کی افزودگی کی ہے، بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے اہلکار کل سے اس ملک کا دورہ کر رہے ہیں اور جانچ کر رہے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کی خبر کے مطابق ایران کے ایٹمی توانائی ایجنسی کے چیئرمین محمد اسلامی نے دارالحکومت تہران میں وزراء کونسل کے اجلاس کے بعد صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے تھے۔ ادھر جرمن وزیر خارجہ یینا لینا بیربوک اور وزیر داخلہ نینسی فیزر نے 6 فروری کو آنے والے زلزلوں جنہیں صدی کی آفت قرار دیا ہے کہ مرکز قہرمان مہاراشٹر کے علاقے پازار چک کا دورہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے زلزلے کے بعد بنائے گئے ٹینٹ سٹی میں آباد شہریوں سے ملاقات کی۔ رضاکار جرمن ڈاکٹروں کی جانب سے لگائے گئے میڈیکل سروس ٹینٹ کا بھی دورہ کیا ہے۔ ناظرین گرامی ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ ہمارا منصوبہ شہری مراکز میں 2 لاکھ مکانات کی تعمیر کرنا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے جن علاقوں میں ارضیاتی و زمینی تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں وہاں ہم نے اپنی ابتدائی سمجھوتوں پر دستخط کر لیے گئے ہیں۔ ادھر شمالی کوریا کی زیر زمین جوہری تجرباتی تنظیم پونگے ری اپنے عوام کے ساتھ ساتھ جنوبی کوریا، جاپان اور چین کے لاکھوں انسانوں کے لیے بھی خطرہ تشکیل دے رہا ہے۔ جنوبی کوریا کے مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق دارالحکومت سیول کی انسانی حقوق گروپ نے شائع کردہ رپورٹ میں کہا ہے کہ علاقے کے لاکھوں افراد کے زیر استعمال آبی وسائل پونگے ری جوہری تجرباتی تنصیب سے خارج ہونے والے ریڈیو ایکٹیو مادوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ادھر چین وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بن نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں اسلحے کا بڑا ترین ماخذ امریکہ ہے۔ ترجمان وانگ ون نے بیجنگ میں معمول کی پریس کانفرنس میں چین کے روس کو اسلحہ اور امونیشن فراہم کرنے سے متعلق امریکی دعوے کا جواب دیا تھا۔ ادھر ظالم اسرائیلی دہشت گرد فوج کے چھاپے میں 2 فلسطینی شہید اور 36 زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ یہ مقبوضہ مغربی کنارے کی شہر نابلس میں پیش آیا معاملہ ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی فورسز نے شمالی مغربی کنارے کے شہر نابلس پر کئی داخلی راستوں سے چھاپا مارا اور دہشت گردی کی انتہا کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ ناظرین لبنان کے جنوبی سمندر میں 4.3 کی شدت کا زلزلہ پیش آیا ہے۔ لبنان کے قومی جیو فزکس ادارے سے جاری کردہ اعلامیہ میں واضح کیا گیا کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے رونما ہونے والے زلزلے کا مرکز بحر روم کی ساحلی شہر سعیدہ سے تقریباً 61 کلومیٹر کھلے سمندر میں موجود تھا۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔